أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. صدق اللہ العظیم. یہ آیت نمبر 13 اور 14 پڑھی گئی ہے. یہ جو پورا رکوع ہے اس کا تقریباً ایک ہی وقت میں ترجمہ زیادہ مناسب ہوگا، اس لیے کہ یہ سب آیتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور اس لیے ایک ایک دو آیتیں وہ ترجمہ پھر سمجھ میں آئے گا نہیں. تو جو قصہ ہمارا خندق والا چل رہا ہے اسی کو مکمل کر کے پھر ان آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے تو مفہوم اس کا سمجھ میں آ جائے گا. تو گزشتہ کل یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ بنو قریظہ جو یہودیوں کا قبیلہ ہے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی اور مسلمانوں کے خلاف ہو گئے. تو دونوں طرف سے دشمن ہو گئے. اس طرف سے 12-15 ہزار کا کافروں کا مجمع ہوا اور اس طرف اندر سے یہودی دشمن ہو گئے. اور ایسے موقع پر مسلمان تکلیف میں آ گئے، مشقت میں آ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پریشان ہو گئے. تو اب کیا ہوگا؟ آپ نے تحقیق حال کے لیے بنو قریظہ کی طرف بھیجا ساتھیوں کو کہ یہ واقعی میں یہ والی بات سچی بھی ہے یا نہیں. اگر جھوٹی بات ہے تو کھلم کھلا کے مسلمانوں کو بتا دو کہ بالکل جھوٹ ہے، انہوں نے ہمارا معاہدہ نہیں توڑا. لیکن اگر سچی بات ہے تو پھر مسلمانوں کو نہیں بتانا، ایسی گول مول بات کر لینا تاکہ اس طرح دشمن کی طاقت کی وجہ سے مسلمانوں کے دل کمزور نہ ہو جائیں. اور یہ بھی ایک وہ ہے، یعنی سب سے بڑا اثر اس وقت جو ہے نا ذرائع ابلاغ اور میڈیا کا ہے. ہوتا کچھ ہے، بتاتے کچھ ہیں. اور باقاعدہ اپنے فوجی مقرر کیے ہیں. یعنی اس وقت سینکڑوں لوگ جو عرب صحافی ہیں وہ شہید ہو گئے، جو جا کر کے اندر کی خبریں لاتے تھے تو ان کو باقاعدہ ہدف بنا کر کے ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے بچوں کو شہید کر دیا. لیکن ان کی ہمت ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم ایک باقی ہیں اور ہم سب، ہمارا پورا کنبہ قبیلہ چلا گیا لیکن ہم حق خبر پوری دنیا تک پہنچائیں گے. تو یہ خبر کا دینا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ الحرب خدعۃ، جنگ کافروں کے ساتھ جو جنگ ہے وہ تو ایک دھوکے کا نام ہے کہ ان کے سامنے ہمارا کمزور کوئی پہلو نہیں ہونا چاہیے اور ان کے سارے کمزور پہلو ہمارے سامنے ہونے چاہیے. ان کی طاقتوں کو بیان مت کرو، ان کے پاس یہ طاقت، یہ طاقت، اس سے دل کمزور ہوتا ہے. ان کی بزدلیوں کو بیان کرو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا سعد ابن معاذ کو، ان کو بھیجا جا کر کے اگر خبر سچ ہے کہ انہوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تو سچ نہیں بتانا یہاں پر، بلکہ کچھ بھی نہیں کہنا. اور اگر خبر جھوٹ ہے تو یہ بتا دینا کہ بھئی وہ ہمارے ساتھ ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے دل مضبوط ہوں گے. تو خبر تو سچ تھی. یہ حضرات گئے اور انہوں نے کہا کہ بس ہم تو ان کے ساتھ ہو گئے، ہم تو کافروں کے ساتھ ہو گئے، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، اور ہیں بالکل مدینے میں اندر. تو تکلیف کا ایک باعث تھا. تو آپ کو تو سچی خبر بتا دی کہ اللہ کے رسول خبر سچ ہے، تو آپ نے فرمایا مسلمانوں کو مت بتاؤ تاکہ ان کے دل کمزور نہ ہوں. تکلیف میں آ گئے اور بے قراری مزید بڑھ گئی. تو اور اسی دوران خندق میں پہرا بھی چل رہا ہے، آپ بھی پہرا دے رہے ہیں، صحابہ بھی پہرا دے رہے ہیں.
ایک دن ایسا ہوا کہ ان میں سے بعض بہادروں نے ایسا کیا کہ خندق کو پار کیا، انہوں نے پار کر کے انہوں نے اس طرف آ گئے اور تیر اندازی ہوئی. تو پورا دن مسلمان اس میں مصروف رہے اللہ کے رسول تک، اور ظہر سے لے کر عشاء تک کی نماز قضا ہو گئی، ایک نماز نہیں پڑھ سکے. اور پھر عشاء کے ساتھ ساری نمازیں ادا کی گئی. اور یہ جملہ احادیث میں موجود ہے کہ شغلونا عن صلاة الوسطى ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا. انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے مصروف رکھا، ہماری ظہر بھی گئی، ہماری عصر بھی گئی، ہماری مغرب بھی گئی. خدا ان کے گھروں کو اور ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے، خدا ان کے گھروں کو ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے. لوگ کہتے ہیں بد دعا مت دیا کرو. پھر جب معاملہ اور سخت ہوا تو پیر، منگل اور بدھ تینوں دن مسلسل بد دعا دیے حضور نے. تینوں دن اللہ کے رسول نے مسلسل وہیں چھوٹے چھوٹے خیمے بنائے تھے. اب تو خندق والی جگہ پہ جامع مسجد بن گئی. جس وقت یہ جامع مسجد نہیں تھی وہاں چھوٹی چھوٹی مسجدیں تھیں. تو یہ مسجدیں حضور کے زمانے میں نہیں تھی، یہ دراصل میں وہ مورچے تھے جس میں آرام ہوتا تھا، یا پہرے والے بیٹھتے تھے، یا نمازیں ہوتی تھی. تو اس میں ایک چھوٹی سی جگہ تھی، اس کو مسجد فتح سے تعبیر کرتے ہیں. فتح اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ 3 دن مسلسل پیر، منگل اور بدھ کو آپ نے بد دعا دی ہے ان کافروں کو. اور پھر ظہر اور عصر کے بیچ میں یہ دعا قبول ہوئی. اب خوش ہو گئے. خدا نے کیا اسباب بنائے؟ اس لیے کہ اللہ جل جلالہ یعنی مسلمانوں کو آزماتے ہیں لیکن ساتھ نہیں چھوڑتے. آزمائش تو آتی ہے، مختلف ممالک میں آزمائشیں آئیں، بہت پہلے بھی آزمائشیں آئی، حال میں بھی آزمائشیں آئی، اب بھی آزمائش چل رہی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ فلسطین کے مسلمان الگ ہیں اور ہم الگ ہیں. ان کی ایک ایک چیز میں ہم شریک ہیں، اور ایک ایک دکھ کے اندر، ایک ایک شہادت کے اندر وہ ہمارا دل وہاں پر ہے. تو ابھی بھی آزمائش ہے، اس وقت آزمائش ہے. لیکن معاملہ ایسا ہے کہ جو حقیقت حال ہے، یعنی جو کافر ہیں اس وقت وہ انتہائی درجے کا بزدل کافر ہیں، اور بہت اعلیٰ قسم کے اس کے یعنی نقصانات ہوئے ہیں، بہت اعلیٰ قسم کے. یعنی آپ سمجھیں ایک ایک ٹینک کی قیمت $600 ملین ہے، اور ایک وہ جو اسلحہ جس سے ان کے ٹینک تباہ ہوتے ہیں اس کی قیمت صرف $500 ہے. اور اللہ جل جلالہ نے ایسی طاقت اس میں رکھی ہے کہ وہ ٹینک تباہ ہو رہے ہیں اور ان کے فوجی اس میں جل رہے ہیں، مر رہے ہیں اس میں. تو یہاں پر بھی صورتحال ایسی ہو گئی کہ غطفان کے قبیلے کا ایک آدمی نعیم ابن مسعود، وہ آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملا اور اللہ کے رسول میں دل سے مسلمان ہو چکا ہوں، اور میں غطفان جنگجو قبیلے کا آدمی ہوں، اور میں نے میرے تعلقات مشرکین کے ساتھ بھی ہیں اور میرے تعلقات بنو قریظہ کے یہودیوں کے ساتھ بھی ہیں. آپ مجھے بتائیں میں اسلام کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تمہاری مرضی ہے، تم اگر ہمارے لیے کوئی چال چل سکتے ہو تو چلو. تو کہنے لگا کہ میں اگر کوئی ایسے الفاظ جس میں صحابہ کی یا کسی کی تھوڑی سی کمی بیان کروں تو اجازت ہے میرے لیے؟ آپ نے فرمایا اجازت ہے. تو یہ چلے گئے سب سے پہلے یہاں بنو قریظہ کے پاس. بنو قریظہ کے سردار کعب ابن اسد سے ملے کہ بھائی آپ لوگ خیریت سے ہو، میرے آپ کے تعلقات ہیں. اسلام کا نہیں بتایا میں مسلمان ہوں، اسلام کا تو صرف اللہ کے رسول کو بتایا. ہمارے تمہارے تعلقات ہیں، ہم تو تمہارے ہی لوگ ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ جتنے کافر 12-15 ہزار باہر سے آئے ہیں یہ لوگ باہر کے لوگ ہیں، اور جب ان کا معاملہ پورا ہو جائے گا یہ تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے. تم نے تو اس وقت ان کا ساتھ دیا، لیکن ایک موقع ایسا آئے گا کہ یہ سب اپنے اپنے گاؤں دیہات، اپنے اپنے علاقوں میں چلے جائیں گے. تم تو مدینہ کے ہو، پھر تمہیں مسلمان کہاں چھوڑیں گے؟ تمہیں تو سب کو قتل کریں گے. تو اب کیا کریں؟
کہا تم ایسا کرو، جا کر کے ان مشرکین مکہ کو کہو کہ اپنے بڑے بڑے سرداروں کو ہمارے پاس گروی رکھواؤ، ہم تمہارا ساتھ اسلحے کی صورت میں تب دیں گے، افرادی قوت تب دیں گے جب تمہارے کچھ سردار ہمارے پاس بطور رہن کے گروی ہوں گے۔ ہمیں کیا تم پہ بھروسہ، تم اگر بھاگ گئے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ ابھی تو یہیں پر ہیں، مشورہ کریں گے، جائیں گے کبھی؟ یہ سیدھے چلے گئے مشرکین کے پاس، اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ تھے، تو گئے ان کے پاس، ان کو کہا بھئی میں تو آپ کا آدمی ہوں، آپ کے ہمارے تعلقات ہیں، اور ہم تو آپس کے اندر اچھے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، میں آپ لوگوں کے پاس ایک خبر لے کے آیا ہوں کہ بنو قریظہ نے تو آپ کے ساتھ صلح کر لی ہے، لیکن انہوں نے ایک مشورہ کیا ہے۔ وہ مشورہ یہ کیا ہے کہ ان مشرکین، اور وہ اپنے اس فیصلے پر کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ توڑ دیا، اس پہ نادم ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ دوبارہ ہو جائیں، اور انہوں نے جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا ہے کہ ہم کافروں میں سے کچھ لوگ لے لیں گے، آپ کو دے دیں گے، آپ ان کی گردن اتار لینا، ان کو قتل کر لینا، اور پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اچھا، تو انہوں نے وہاں جواب بھیجا مشرکین نے کہ بھائی ہمارے پاس تو تم تو ہمارے لوگ ہو، ہمارے ساتھ صلح کر چکے ہو، تم ایسا کرو ہمارا اسلحہ ختم ہو رہا ہے، اسلحہ بھی دے دو، لوگ بھی دے دو۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہم نہ لوگ دیں گے نہ اسلحہ دیں گے، تم اپنے کچھ سرداروں کو ہمارے پاس گروی رکھواؤ، ہمیں کیا پتہ تم کل کلا کو بھاگ جاؤ۔ تو اس سے انہوں نے نعیم ابن مسعود کی بات کی سچائی کا اندازہ بھی ہوا۔ تو انہوں نے کہا کافروں نے کہ ہم تمہیں کوئی بندے وندے نہیں دیں گے، تمہیں ہمارے ساتھ دینے ہیں یا نہیں دینا، جاؤ اپنا کام کرو۔ تو ادھر بنو قریظہ الگ اس میں ہو گئے، تذبذب میں ہو گئے، اور ادھر آپس میں ان کی آپس میں پھوٹ پڑ گئی، یعنی گویا بنو قریظہ کا ساتھ وہ چھوٹ گیا۔ اب 3 دن ہمارے نبی دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ جل جلالہ نے فرشتوں کو بھی بھیجا اور سخت برفانی ہوا مسلط کر دی، اور ایسی ہوا مسلط کر دی کہ پورے مدینے کو اس نے لپیٹ میں لے لیا، اور ایسی ہوا تھی وہ کہ وہ ہوا نیچے آتی تھی، اور ان کے خیمے جس میں جو انہوں نے زمین کے اندر گاڑے ہوئے تھے لوہے، ان کو خیموں کو اکھاڑنا شروع کیا، اور بڑے بڑے دیگ جو یہ کھانے پینے کے لیے لائے تھے وہ دیگیں بھی اڑ گئی، وہ دیگیں بھی اڑ گئیں، وہ آپس میں ٹکرانے لگی، اور ایک شور سا برپا ہوا، اور بہت سخت تکلیف میں۔ اب رات کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، سخت سردی ہے، سب کی خستہ حالت ہے، سردی کے بچاؤ کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ آپ نے نفل پڑھے اور آپ نے اعلان کیا کہ بھئی کوئی ہے آپ میں سے جو جاسوسی کرنے کے لیے جائے اور دشمن کا پتہ مجھے لا کر کے دے۔ آپ نے اعلان کیا، حالت اس قسم کی تھی کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کھڑے ہونے کی، کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ آپ نے پھر نماز کی نیت باندھی، نماز سے فراغت کے بعد پھر آپ نے ترغیب دی، ہاں بھئی کوئی ہے تیار ہے ان کافروں کے مجمع میں جائے، ہمارے لیے کوئی خبر لے کے آئے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سب کی عجیب حالت تھی، ایک آدمی کھڑا نہیں ہوا۔ آپ نے پھر نماز کی نیت باندھی، نماز کے بعد پھر آپ نے اعلان کیا، کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا، اس لیے کہ بہت خستہ حال تھا۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ کہاں ہے؟ اب حذیفہ کہتے ہیں پورے لشکر میں میرا حال سب سے خستہ تھا، میری چادر سب سے چھوٹی تھی اور میں بالکل ایسا سکڑا بیٹھا ہوا تھا، لیکن جب اللہ کے رسول نے فرمایا حذیفہ کہاں ہے تو بس میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں تیار ہوا۔ آپ نے فرمایا ادھر آؤ، جاؤ کافروں کی خبر لے کے آؤ، لیکن سن لو کچھ کرنا نہیں وہاں پر۔ اور پھر چونکہ حالت میری ایسی تھی، حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، تو یہ جملہ سیرت میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے رسول نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور دعا مانگی کہ اے اللہ
حذیفہ کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سے اس کی حفاظت فرما۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں بالکل ایسا تھا کہ میں نے کہا میں حرکت بھی کر سکوں گا یا نہیں۔ جب آپ نے اس مہم پہ مجھے روانہ کیا اور دعا دی تو میں ایسا تھا جیسے گرم حمام میں چل رہا ہوں، سردی سب ختم ہو گئی اور میں سیدھا گیا کافروں کے مجمع میں۔ اب میں جیسے سیدھا گیا کافروں کے مجمع میں پہنچا، میں وہ اس لیے کہ وہ تو پیچھ پہ تو خندق تھی، خندق کو تو کراس نہیں کر سکتے تھے، وہ تو 3-4 میل کا فاصلہ تھا، وہ پورا طے کرنا پھر یوں کراس ہو کر کے آنا، راستے تو ان کو معلوم تھے۔ یہ جب پہنچ گئے تو ان کو کچھ آہٹ سی لگی، اور ابو سفیان بالکل جو کافروں کا اس وقت سپہ سالار تھا بالکل میرے تیر کے زد میں تھا۔ بس میں نے کہا میں تیر نکالوں، اور تیر نکال کر کے میں نے کہا بالکل تیار کہ میں اس کو تو ختم کروں کہ یہ سارے لوگوں کو لے کے آیا ہے۔ تو جیسے میں نے تیر تیار کیا تو مجھے حضور کی بات یاد آئی کہ دیکھنا جاسوسی کرنا لیکن کچھ کرنا مت۔ تو میں نے ایک دم وہ اپنے پاس رکھا، اس پہ اس نے اعلان کیا کہ بھائی تم میں کوئی جاسوس تو نہیں ہے، مجھے خصوصی بات کرنی ہے، تو تم میں سے ہر ایک دوسرے ساتھی کا ہاتھ پکڑے۔ تو میں نے ہوشیاری یہ کی کہ کوئی میرا ہاتھ پکڑے، تو میں نے اپنے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑا، ایک کافر کا۔ میں نے کہا بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا سبحان اللہ، تو مجھے نہیں جانتا، میں فلاں ابن فلاں ہوں، بنو حوازن کے کسی قبیلے کا نام لیا۔ تو میں نے ہاتھ چھوڑا۔ اس پر ابو سفیان نے اعلان کیا کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ آندھی چل رہی ہے اور ہماری سب چیزیں خراب ہو گئی ہیں، اور اب ہم یہاں ٹھہریں گے نہیں، اب ہم کل صبح یہاں سے سفر کریں گے۔ تو اس پر سب میں یعنی خوشی کی لہر دوڑ گئی، چاروں طرف سے آوازیں بھی آنے لگی، اور فرشتے اللہ نے بھیجے تھے وہ آواز لگا رہے تھے واپس چلو واپس چلو واپس چلو، اور ان کے دل مزید اس میں بیٹھ رہے تھے کہ بھئی آوازیں بھی آ رہی ہیں کہ واپس چلو واپس چلو۔ تو اس پر یعنی حضرت حذیفہ فرماتے ہیں جب میں نے سارا منظر دیکھا تو میں واپس ہوا، تو پورا راستہ جانے میں اور پورا راستہ واپسی میں مجھے بالکل بھی سردی نہیں لگی، اور آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ اور حضرت شیخ یہاں پر لکھتے ہیں اس قصے کو نقل کرنے میں فضائل اعمال میں کہ یہ ہمارے نبی کی عادت تھی، جب بھی کسی قسم کا کوئی سخت معاملہ پیش آتا ہمارے نبی نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اللہ سے مانگتے رہتے۔ اور راستے میں مجھے سفید کپڑوں میں عمامے والے کچھ لوگ ملے، تو فرشتے تھے، تو کہا کہ اپنے سردار کو بتا دینا، نبی کو بتا دینا اللہ نے دشمن کا انتظام کر دیا ہے، پریشان نہ ہو۔ تو آئے تو حضور نماز پڑھ رہے تھے اور چھوٹی سی چادر اللہ کے رسول پر تھی، تو فرمایا کہ میں بیٹھا، میں نے قصہ سنایا، وہ جو میں نے جاسوسی والا بندے کا ہاتھ پکڑا تھا، جب میں نے یہ سنایا تو رات کا وقت تھا، اللہ کے رسول مسکرائے، اور رات کے وقت پہ اندھیرے میں اللہ کے رسول کے دانت مبارک چمکنے لگے، اور اللہ کے رسول نے مجھے اپنے تلووں کے پاس بٹھایا، تو میں نے اپنا سینہ حضور کے پاؤں کے ساتھ جوڑ دیا، اور مجھے نیند آ گئی، اور خدا کی شان میں گہری نیند سو گیا، اور اچھا سویا میں، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور حضور مجھ سے کہنے لگے اے سونے والے اٹھ بھی نہ، اتنی دیر ہو گئی تو سو رہے۔ تو میں اٹھ گیا اور میں بالکل حشاش بشاش تھا۔ تو یہ قصہ حضرت حذیفہ، حضرت مفتی شفیع صاحب یہاں لکھتے ہیں کہ میں اس قصے کے اندر بہت سارے اسباق ہیں، بہت سارے سبق ہیں، کہا کہ اس قصے کو پڑھ لو اور اپنے اپنے لیے سبق لے لو، ہر چیز الگ الگ سے ہم نہیں لکھیں گے آپ کے سامنے، نہ بیان کریں گے، اپنے اپنے سبق اس قصے سے لے لو، اور اللہ جل جلالہ نے دشمن کی شکست کا کیا کیا، انتظام کیا۔ یہ آج کا سبق ہے، کل پھر انشاءاللہ اس سے آگے کا ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔